مسلیوں مسلمہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما صدق اللہ مولانا العظیم۔ عباد الرحمن کی 11 صفات آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو 12ویں صفت عباد الرحمن کی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور باری تعالیٰ میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری ازواج اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ اب تک جتنی صفات بیان ہوئی ان کا تعلق یا تو معاشرے کے ساتھ تھا یا پھر انسان کی پرسنل لائف کے ساتھ تھا، جبکہ یہ صفت جو ہے اس کا خاص تعلق انسان کی فیملی لائف کے ساتھ ہے، انسان کی خاندانی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دعا کرتے ہیں اپنے ازواج کے حوالے سے بھی اور اپنی اولاد کے حوالے سے بھی کہ اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کسی نیک خاتون کا مل جانا یقیناً بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کو عطا ہو جائے، اور اسی طرح سے کسی خاتون کو کسی نیک مرد کا مل جانا یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اور اسی طرح سے نیک اور فرما بردار اولاد کا مل جانا یہ بھی کم لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے کہ جن کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو۔ جبکہ یہاں ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یقیناً انسان کی ازواج کے حوالے سے اور اولاد کے حوالے سے انسان کو پریشانیوں کا اور آزمائشوں کا سامنا کرتے رہنا پڑتا ہے۔ یقیناً بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جن کو ادا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ساری ذمہ داریاں رسپانسبلٹیز ادا کرنے کے بعد بھی اگر ازواج اور اولاد انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے بلکہ وہ انسان کے لیے پریشانی، ٹینشن اور مصیبت کا باعث بننا شروع ہو جائیں تو یقیناً یہ دنیا میں بہت بڑی آزمائش انسان کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، تو وہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہماری ازواج کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کئی والدین اپنی اولاد سے بعض اوقات مایوس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، ہمارا کہا نہیں مانتی، اور بعض اوقات اولاد اب کے لیے بددعائیں تک بھی والدین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں کبھی بھی اولاد کے لیے بددعا نہیں کرتے، اولاد کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو، گھر والوں کی طرف سے کتنی ہی آزمائشیں پریشانیاں انہیں جو ہے نہ مل رہی ہوں، اس کے باوجود بھی وہ بددعا نہیں کرتے بلکہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ازواج اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقین کا اور پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ تو یقیناً یہ دنیا کی چیزیں جہاں پر انسان اپنی پرسنل لائف گزارتا ہے اور معاشرے کے ساتھ انسان کی زندگی ہوتی ہے، وہیں انسان کی فیملی لائف بھی انسان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس میں یقیناً والدین کو بھی اپنی رسپانسبلٹیز، اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہنا چاہیے، اور پھر اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ازواج اور اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ تو یقیناً اگر اولاد نافرمان بھی ہے تو والدین کی اس دعا کی وجہ سے کبھی نہ کبھی ان کو ضرور ہدایت نصیب ہوگی، اور یقیناً وہ اپنے والدین کی لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عباد الرحمن میں سے ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور یہ جو 12 صفات عباد الرحمن کی بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔